گزشتہ دنوں بھارت کو سفارتی سطح پر اس وقت زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جب سلامتی کونسل میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے اور پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کی بھارتی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا۔ اس قرارداد میں بھارت نے سیاسی ایجنڈا پورا کرتے ہوئے پاکستان پر داعش کی مدد کے بے بنیاد الزامات عائد کیے تھے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھارتی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ پاکستان نے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور پاکستان انسداد دہشت گردی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف بھارتی قرارداد کا مسترد ہونا اس حقیقت کا مظہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر مبنی قرارداد مسترد ہونے سے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ اور ناپاک عزائم بھی اقوام عالم کے سامنے مزید عیاں ہو گئے ہیں، جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ خود بھارت کی 8 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ لیکن بھارت نے دہشت گردی کی مذمت کی آڑ میں دہشت گردی کو ہی ریاستی پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کے شہادت کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کو زخمی جبکہ 150 سے زائد کو شہید کر چکا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی جاری ہے، اور جب سے پاک چائنا اکنامک کوریڈور منصوبہ شروع ہوا ہے، بھارت کی آنکھ کا شہتیر بنا ہوا ہے۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بھارت پاکستان کے خلاف بھرپور سازشیں کر رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس کی اب بھی کوشش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر پائے۔ چور مچائے شور کے مصداق آئے دن پاکستان کے خلاف واویلا کیا جاتا ہے۔ کبھی پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگائے جاتے ہیں تو کبھی ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں۔ کبھی بھارتی خفیہ ایجنسی را اور ایران کے گٹھ جوڑ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں تو کہیں پاکستان کے حصے کے پانی کا حق بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں علیحدگی کے لیے سازش اور کراچی میں دہشت گردوں کی پیسے اور اسلحے سے سرپرستی بھی کوئی راز نہیں رہا، کیونکہ بھارت بلوچستان سمیت دیگر شہروں میں مداخلت کرتے ہوئے دہشت گردوں کی سرپرستی اور فنڈنگ بھی کر رہا ہے، جبکہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو اور اس کے نیٹ ورک میں شامل کارندوں کی گرفتاری بھارتی مداخلت کا کھلا ثبوت ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان میں جو دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے پس پردہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را سمیت دیگر غیر ملکی خفیہ ایجنسی کار فرما ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان اعلیٰ درجے کی ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہو کر بھی خطے میں محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کی خاطر بھارت کی ہٹ درمی برداشت کرتا چلا آیا ہے۔ لہٰذا بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر جارحیت اور پاکستانی علاقوں میں دراندازی بند کر دے، ورنہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ پاکستان نہ تو بھارت سے کسی معاملے میں کم ہے اور نہ ہی کسی میدان میں پیچھے۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھارت اور اس کے ہم نواؤں کی دہشت گردی اور بلوچستان میں کھلی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے لائے، تاکہ بھارت اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کر کے انہیں بلوچستان میں سازش اور دہشت گردوں کی سرپرستی اور فنڈنگ سے روکا جا سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی